أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الکہف آیت نمبر 56. انشاءاللہ 4 آیت کا 56 تا 59 4 آیت کا آج ہم مطالعہ کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ٹھیک ٹھیک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وما نرسل المرسلین، وما نرسل اور نہیں ہم بھیجتے المرسلین رسولوں کو، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے ہیں الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے بنا کر، ومنذرین اور ڈر سنانے والے بنا کر. اس سے پہلی جو ہم آیات پڑھ چکے ان میں تذکرہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے رسولوں نے اپنی قوم کو ٹھیک طرح سے سمجھایا اور وہ سمجھ گئے مختلف مثالوں کے ذریعے. وہ جو آیت پڑھی تھی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یعنی مختلف طریقوں سے پھیر کر طرح سے انہیں سمجھایا. تو وہ جو جواب میں کہنے لگے کبھی ہمیں فلاں چیز دکھاؤ، فلاں چیز ٹھیک ہے، فلاں چیز غلط ہے، فلاں چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی، پھر اگر نہیں تو عذاب ہی لے آؤ. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم عذاب کی جلدی مچا رہے ہو تو رسولوں سے مانگنے کی یہ چیز نہیں. رسولوں کا کام عذاب میں مبتلا کرنا نہیں ہوتا ہے اپنی قوم کو، بلکہ رسولوں کے 2 ہی کام ہوتے ہیں، اہم کام. بڑے جو 2 کام ہیں رسولوں کے وہ یہ ہیں کہ وہ مبشرین ہوتے ہیں اور منذرین ہوتے ہیں. ان کے سپرد جو ہم نے ڈیوٹی کی ہے، جو ان کو پر فرض ہم نے کیا ہے، جو کام ان کے سپرد کیا ہے، ایک مبشرین ہے وہ اور منذرین. مبشر ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا، یعنی جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں انہیں وہ خوشخبری سناتے ہیں، اور اللہ کے نافرمانوں کو وہ ڈر سناتے ہیں، یعنی انہیں ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے. یہی کام ہے رسولوں کا. اس کے جواب میں کیونکہ ایک آیت جڑی ہوئی ہے دوسری آیت کے ساتھ، بالکل وہ موتیوں کی لڑی ہے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ خوشخبری بھی سنائیں اور ڈر سنائیں. تو یہاں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک جو داعی ہے، جو بھی داعی ہوگا، اس کا بھی یہ کام ہونا چاہیے جب وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے تو وہ دونوں چیزوں کو ملحوظ نظر رکھے، وہ خوشخبری بھی سنائے اور ڈر بھی سنائے. اگر ایک طرف وہ جھک جائے گا، صرف خوشخبریاں سناتا جائے گا، صرف ایسی احادیث پاک ایسی آیات کو پکڑ کر وہ سمجھائے گا کہ اللہ کتنا رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، ان کے دل میں ڈر نہیں رہے گا تو وہ مست ہو جائیں گے کہ ہاں اللہ تو بڑا کریم ہے، بخش دے گا، ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں. تو اسی طرح سے اگر صرف ڈر سنائے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ان آیات کا تذکرہ کرے گا جن میں عذاب الہی کا تذکرہ ہے، کہیں قوم عاد کا، قوم سمود کا، فلاں کا عذاب کا ذکر کیا جائے گا، تو ڈر سنا کر کچھ لوگ اس قدر مایوس ہو جائیں گے کہ وہ بالکل بیٹھ جائیں گے، دور ہی چلے جائیں گے. تو یہ دونوں طریقے صحیح نہیں ہیں.
جیسے رسول کیا کرتے تھے کہ ساتھ ساتھ، اور آیات بھی آپ دیکھیں گے کچھ آیات اگر وہاں خوشخبری سنانے والی ہوں تو ساتھ ہی ڈر سنانے والی بھی آیتیں ہیں۔ لہذا ایک داعی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی یاد دلائے کہ بڑا رحیم کریم ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ساتھ ہی سمجھائے کہ نہیں، وہ واحد القہار بھی ہے، وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہیں شدید العذاب یعنی اس سے زیادہ سخت عذاب دینے والا بھی کوئی نہیں، اس کی گرفت جو ہے اس سے زیادہ سخت گرفت بھی کسی کی نہیں۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جانی چاہیے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جھگڑتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا، اہل کفر، وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، وہ جھگڑتے ہیں بالباطل، باطل دلائل کے ذریعے، یعنی بالکل بھونڈی دلیلوں کے ذریعے، غلط دلیلوں کے ذریعے، باطل کے ذریعے۔ کس چیز پر؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ نیچا دکھائیں ان کے ذریعے حق کو، یعنی باطل اپنی ایسی دلائل کے ساتھ حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو بالکل غلط قسم کی ہوتی ہیں، باطل ہوتی ہیں، بے وزن دلائل ہوتے ہیں، کوئی وزن ان دلیلوں میں نہیں ہوتا، ان کے ذریعے وہ لڑتے جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں حق کو نیچا دکھانے کے لیے۔ وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنایا ہے آیاتی، میری آیات، وما انذروا، اور وہ چیز جن سے وہ ڈرائے گئے، ہزوا، مذاق، یعنی ایک تو وہ غلط قسم کی بحثیں، غلط قسم کے جھگڑے کرتے ہیں حق کو نیچا دکھانے کے لیے، اور دوسرا جو ان کا قصور ہے، بہت بڑا قصور، کہ وہ میری آیات اور میری وہ چیزیں جن سے ان کو ڈرایا گیا، یعنی میری عذاب، میری آیات اور میری عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، کہیں جنت کا مذاق اڑاتے ہیں یا عذاب یا اس کے علاوہ خوشخبری بھی، کہیں جنت کا مذاق، کہیں جہنم کا مذاق، کہیں پل صراط کا مذاق۔ بھئی کیا پل ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ، کہیں فرشتوں کا مذاق، کہیں حضرت جبرائیل، کہیں حضرت اسرائیل، کہیں حضرت اسرافیل، بہت ساری چیزوں کا، اللہ کی آیات کا مذاق، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ڈرایا ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی یہ کفر، جو اہل کفر ہیں ان کی نشانی بتائی ہے۔ خیر کافر تو کریں گے مذاق، لیکن ہمیں ذرا محتاط رہنا چاہیے، کہیں ہم بھی جانے انجانے میں اللہ کی آیات کا مذاق تو نہیں اڑاتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم جان بوجھ کر اللہ کی آیات کا مذاق نہیں اڑائیں گے، لیکن اپنی مجلسوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں، خاص طور سے جب ہم عمر اور ہم خیال لوگ بیٹھتے ہیں کہیں گپ شپ میں، تو وہاں کبھی کبھی وہ پتہ نہیں کس کس قسم کی باتیں کر کے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بھی اڑاتے ہیں مختلف انداز سے۔ جیسے کسی شخص نے وہ کہا ہے، سورہ ناس کو پڑھ کر وہ کہہ رہا تھا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس والرب تش ناس ہون فرشتش ناس ہون بے کشتاتش ناس ہون۔ اندازہ کرو آپ قرآن پاک کی آیات کا مذاق، یعنی اس قسم کے الفاظ زبان پہ لانا بھی جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے صرف ان کا نہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی، جب ایک شخص قرآن پاک میں کسی چیز کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ باتوں باتوں میں اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا جہنم پر 19 سے وہ مقرر، 19 بھائی کتنے ہوں گے وہ فرشتے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہمارا جتھا بڑا ہے، بھائی تم اتنے کو سنبھال لینا، تم اتنے کو سنبھال لینا۔ اس وقت بھی مشرکین مکہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، تو یہ مذاق ہے۔ تو یہ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، اور عذاب کا تذکرہ اگر ہے یا جنت کا تذکرہ اگر ہے، کہیں حوروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور شاعروں نے، آپ نے دیکھا ہے شاعر کس قسم کی بات کرتے ہیں، انہوں نے مختلف انداز سے جنت کا یا حوروں کا مذاق بھی اڑایا ہے۔ تو یہ ان کا مذاق نہیں، یہ اصل میں اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا یہ کفر کی روش ہے، اہل کفر کا طریقہ ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، ایک تو وہ
باطل طریقے سے یعنی ناحق باتوں کے ذریعے حق کو نیچا دکھانے کے لیے جھگڑتے ہیں ایمان والوں سے اور مذاق اڑاتے ہیں ہماری آیات کا، اور جو کچھ جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا ہے اس کا مذاق یعنی عذاب الہی، ان سے بھی وہ ڈرائے گئے ہیں، ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ ومن ازلم اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ومن ازلم کس سے؟ ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو یاد دہانی کرائی گئی ہو، سمجھایا گیا ہو، بآیات ربہ اس کی رب کی آیات کے ذریعے، یعنی ایک شخص ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے رب کی آیات کے ذریعے، فأعرض عنہا تو وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اسے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ اس سے بڑا اور کوئی ظالم ہی نہیں کہ ایک شخص کو قرآن کی آیات کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کو ٹھیک کرو، سیدھی راہ پہ آؤ، صراط مستقیم کی طرف آؤ، فلاں کام چھوڑ دو، فلاں چیز اختیار کرو، تو وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ اعرض عنہا ونسی اور بھول جاتا ہے ما قدمت یداہ جو آگے بھیجا ہے اس کے ہاتھوں نے، اس کے دونوں ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے اس کو بھول جاتا ہے اور اس سے اعراض کرتا ہے، یعنی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا۔ یہاں بھی ہمیں بار بار اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ جہاں کافروں کے لیے یہ بات ہے کہ وہ اس سے اعراض کریں گے، منہ پھیر لیں گے، وہ کرتے ہیں، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ہم اگر اعتقاداً ایسا نہیں کریں تو لیکن عملی طور پہ ہم بھی اعراض کرتے ہیں۔ جب کہیں آیات سنائی جاتی ہیں کہ فلاں چیز جائز نہیں ہے تو ہم اس وقت سنی انسنی کر دیتے جیسے ہم نے سنی ہی نہیں، یا فلاں کام کرو اس وقت آپ کا کرنا فلاں چیز ضروری ہے، ہم نے سنی انسنی کر دی۔ تو یہ بھی اعراض ہے، یہ عملی اعراض ہے۔ ایک ہوتا ہے اعتقادی اعراض کہ بھائی جو ہی کہیں آیت سنائی جائے گی ہم ایسے مڑ جائیں گے یا وہاں رہیں گے نہیں، یہ ایک قسم کا اعراض ہے۔ تو اللہ بچائے، ایک قسم کا اعراض یہ بھی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کچھ آیات سنائی جائیں گی، قرآن کا درس ہوگا، تو ہمیں کوئی اپنا کام بھی نہیں ہوگا، لیکن ہم جلدی جلدی سنتیں ادا کر کے بھاگ جائیں گے، یہ بھی ایک قسم کا اعراض ہے، یہ کہیں ہمیں کچھ سننا نہ پڑے۔ تو ہمیں بار بار جاننا چاہیے، اپنے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ اعراض جو ہے، اعراض کرنے والوں کے لیے فرمایا اس سے بڑا ظالم اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ نسی ما قدمت یداہ، دوسری چیز جو آگے اس نے بھیجا اس کو وہ بھول جاتا ہے، یعنی اس نے گناہ کیا پھر وہ بھولنا نہیں چاہیے اسے، یہ بھی بڑا ظالم ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نہ اس گناہ سے، اس غلطی سے، اس جرم سے جو نافرمانی ہوئی ہے ہم سے، اللہ کی، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک نہ اسے توبہ کریں ہم تب تک وہ نہیں بھولنی چاہیے، وہ بات توبہ سے پہلے نہیں بھولنی چاہیے۔ ہاں توبہ کرو اس کے بعد پھر آپ بھول بھی سکتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اپنے ہاتھوں سے جو اس نے آگے بھیجا ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ تو یہاں ایک اور چیز بھی یاد رہے کہ ہم سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو ہم اسے بار بار یاد کرتے ہیں۔ اگر توبہ بھی کی پھر بھی یاد کرتے ہیں تو کبھی کبھی اس سے انسان ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے توبہ کی تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر صدق کے دل سے توبہ کرو گے میں معاف کر دوں گا، پھر کیوں بار بار آپ کو پریشانی ہے اس چیز کی۔ ایک اور طریقہ اس کا ہے، وہ بھی یاد رکھنا چاہیے، وہ بڑا اہم ہے، کہ جو ہمیں کہا گیا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر ہم سے کوئی برائی ہوئی ہے اس کے بعد ہم نیکی کریں، اس نیکی سے پچھلی برائی ختم ہو جائے گی۔ اور جب آپ کریں گے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے کیا بھی ایسا، کرتے بھی ہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی بھی غلطی ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسی نیکی کی جو بہت بھاری نیکی تھی، اچھی نیکی تھی، کہیں مسجد بنا دی، کہیں مدرسہ بنا دیا، کہیں کوئی اور اہم کام کیا، اتنا بڑا کام کہ اس کام کو دیکھ کر پھر شیطان پچھتایا کہ افسوس میں نے اس سے یہ برائی کیوں کروائی تھی،
گناہ تو میں نے اس سے کروایا تھا لیکن یہ چھوٹا تھا، اب اس کے عوض اس نے جتنی بھلائیاں کی ہیں یہ تو بہت آگے چلا گیا۔ تو یہ شیطان کو پچھتاوے میں ڈالنا یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اگر ہم سے کبھی غلطی ہوگی اس کے بعد ایسے کام کرو، اتنے عظیم کام کرو، اللہ کی رضا کے لیے ایسے کام کرو کہ شیطان کو پچھتانا پڑے، شیطان کو رونا پڑے، شیطان کو اپنا ماتھا پیٹنا پڑے کہ اوہو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کیوں اس سے یہ برائی کروائی تھی، اس برائی کے بعد تو اس نے بڑے بڑے بہترین کام کیے۔ تو اس انداز سے کہ پھر آپ نے وہ جو توبہ کی یا اس کے بعد کوئی اچھا کام کیا، بھلائی کا کام کیا، تو پھر آپ بھول جاؤ اب اس برائی کو، یا جو بھی غلطی ہم سے ہوئی ہے اس کو بار بار یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جسے نصیحت کی جائے اللہ کی آیات کے ذریعے تو اسے منہ پھیر لے اور بھول جائے جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی ان گناہوں کو، ان جو جرائم اس نے کیے ان کو بھول جائے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تو بھولنے کے میں نے کہا کہ بھولنا بھی ضروری ہے، لیکن کب؟ جب آپ توبہ کریں گے۔ توبہ سے پہلے بھولنا بہت بڑا جرم ہے۔ انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا یا ہم نے ڈال دیے ہیں، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنتن، پردے، بے شک ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ اسے سمجھ سکیں، یعنی اب وہ سمجھیں گے نہیں کیونکہ اب ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں۔ وفی آذانہم وقرا، اور ہم نے ان کے کانوں پہ ڈاٹ ڈال دیے ہیں، یعنی ہم نے ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے، ہم نے ان کے کانوں میں ایسے ڈاٹ ڈال دیا اب انہیں سنائی نہیں دیتا۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ ایک شخص کے سامنے سنایا جاتا ہے، اسے دعوت دی جاتی ہے اللہ کے کلام کے ذریعے، اللہ کے رسول کے فرمان کے ذریعے، مختلف طریقوں سے انہیں دعوت دی جاتی ہے، لیکن حق سامنے آ جانے کے بعد بھی وہ اعراض کرتا ہے، دور ہوتا ہے، قریب آنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اس کی قدر ہی نہیں جانتا، وہ تیار ہی نہیں ہوتا کہ وہ دو گھڑی کے لیے سوچتا کہ بھئی میرے کرنے کا کام کیا ہے کیا نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اتنا کہ پھر اس کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اکنتا، ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر ان کے کانوں میں ڈاٹ ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر وہ سمجھنے والے نہیں بنتے، پھر وہ سننے والے بھی نہیں بنتے، وہ پھر کان ہوتے ہوئے بھی بے کان ہو جاتے ہیں، اور آنکھ ہوتے ہوئے بھی بے آنکھ ہو جاتے ہیں، گویا ان کی آنکھیں ہی نہیں، ان کے کان ہی نہیں، ان کے دل ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ جو پیغام ہے یہ کم قیمت نہیں ہے، یہ اتنا سستا نہیں ہے کہ ایک شخص بھاگتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے پیچھے جائے، نہ، آپ اس کو سنو، ایک وقت تک اسے سنائیں گے اور اسے موقع بھی دیا جائے گا، بار بار موقع دیا جائے گا، لیکن جب وہ دور بھاگے گا پھر اس کے دلوں پہ پردے ڈال دیے جائیں گے، ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی جائے گی، ڈاٹ پیدا کر دی جائے گی۔ ذرا یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو کفر کرنے والے ہیں، پھر وہ قریب نہیں آئیں گے، لیکن ذرا ہم غور کریں، کہیں ہمارے دلوں پر بھی تو پردے نہیں ہیں، کہیں ہمارے کانوں میں بھی تو ڈاٹ نہیں ہے، یعنی بہت ساری ایسی آیات ہیں جن کے بارے میں، جن کو سمجھ کر بھی ہم کھلم کھلا ان کی مخالفت کرتے ہیں اپنے عمل سے، زبان سے صحیح نہ کہیں ہم، لیکن عمل سے ہم مخالفت کرتے ہیں۔ ایک چیز حرام ہے ہم جان بوجھ کر اسے اختیار کرتے ہیں، ایک چیز کا ہمیں حکم ہے کہ آپ یہ کرو، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کہیں ہم بھی اس زد پہ تو نہیں آئے ہیں، اس عذاب الہی کی گرفت میں کہیں ہم بھی تو نہیں آئے؟ بار بار غور کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اکثر آج یہ ہوتا ہے کہ آیت اچھا یہ فلاں کے لیے فٹ ہے، یہ کافروں کے لیے فٹ ہے، یہ منافقوں کے لیے فٹ ہے، یہ فلاں کے لیے فٹ ہے، یہ اس میں ہر آیت ہمارے لیے ہے، اس میں ہر لفظ ہمارے لیے ہے، اس کا جو مخاطب ہے ہر انسان ہے، اور جب بھی کوئی آیت پڑھے، جب بھی کوئی لفظ پڑھے تو دیکھے
کہ کہیں یہ میرے لیے تو نہیں ہے. اگر اسے لگتا ہے کہ مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئے فوراً وہ توبہ کرے, فوراً وہ رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی طرف. اس کے گھر میں کبھی بھی دیر نہیں ہوتی. کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے اب توبہ کر کے کوئی مجھے فائدہ نہیں ملے گا, استغفار کر کے مجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. نہیں, ہمیں پلٹ آنا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ, ان کے دلوں پہ پردے, جان بوجھ کر حرام کو حرام ماننے کے لیے تیار نہیں, ناجائز کو ناجائز ماننے کے لیے تیار نہیں, غلط کو غلط ماننے کے لیے تیار نہیں, اور اس سے بچنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ پردہ نہیں ہے ہمارے دلوں پہ, کیا ہے اور کیا ہے؟ یہ ڈانٹ نہیں ہمارے کانوں میں, تو کیا ہے؟ یفقہوہ وفی آذانہم وقرا, ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے اور ہمارے پھر ایسے لوگوں کے کانوں پہ ڈانٹ ہے. اللہ بچائے ہم سب کو, ہمیں اس طرف دھیان دینا چاہیے. وَإِن تَدْعُهُمْ, اور اگر ان کو آپ دعوت دیں گے, ان کو بلائیں گے آپ إِلَى الْهُدَى, ہدایت کی طرف, کہ بھائی ہدایت کا راستہ یہ, آ جاؤ, یہ تو ہدایت کا راستہ ہے, صحیح راستہ یہ, آ جاؤ. فَلَن يَهْتَدُوا, تو ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے, کیونکہ ان پر اب وہ سنت الہی غالب آ چکی ہے, ٹھپا لگ چکا ہے. اب ان کے دلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں, پھر آپ کی بات نہیں مانیں گے, آپ کتنا سمجھائیں انہیں, اب یہ ان کو ہدایت ملنے والی نہیں. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا, اذن, جب بھی, ابدا, کبھی بھی, جب کبھی بھی آپ ان کو بلائیں گے ہدایت کی طرف, تو وہ کبھی ہدایت قبول کرنے کے تیار نہیں ہوں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ, اور آپ کا رب تو غفور ہے, بخشنے والا ہے, ذو الرحمہ, رحمت والا ہے. آپ کا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بخشنے والا, بہت رحمت والا ہے, وہ رحیم ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا, اگر وہ چاہتا کہ ان کو پکڑنا چاہتا, ان کا مواخذہ کرنا چاہتا, بِمَا كَسَبُوا, جو کچھ انہوں نے کیا ہے, کمائی انہوں نے کی ہے, لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ, تو جلدی سے ان پر عذاب بھیج دیتا, یعنی فوراً ان پر عذاب بھیج دیتا. مگر بل لہم موعد, مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے ایک موعد, وقت مقرر ہے, ایک مقرر وقت ہے. لن یجدوا, پھر وہ ہرگز نہیں پائیں گے, من دونہ, اللہ کے مقابلے میں, موئلہ, کوئی جائے پناہ. جب ان کو پکڑا جائے گا پھر کوئی پناہ انہیں نہیں ملے گی. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ, اور اب مثال بھی دے دی ساتھ ساتھ, یہ بستیاں ہیں. دیکھو نا, اس میں ہم یہ کہتے نہیں ہیں, ہم نے کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کو پکڑیں گے پھر کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی. یہ بستیاں تمہارے سامنے جہاں تم صبح شام چلتے ہو, وہ ساری بستیاں وہیں پہ, احقاف کی وادی جہاں بہت ساری قوموں پہ عذاب آیا تھا. دیکھو قوم عاد کے ساتھ کیا کیا, سمود کے ساتھ کیا کیا, قوم شعیب کے ساتھ کیا کیا, فلاں قوم کے ساتھ کیا کیا. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ, قریتن کی جمع ہے قرا, یعنی یہ بستیاں ہیں, ذرا دیکھو نا. اہلکناہم, ہم نے انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا. لما ظلموا, جب انہوں نے ظلم کیا. وجعلنا, اور ہم نے مقرر کیا, لمہلکہم, ان کی تباہی کے لیے, موعدہ, ایک وقت مقرر. اگر تم پہ عذاب نہیں آ رہا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں طاقت نہیں ہے تمہیں عذاب دینے کی, یا ہم تمہاری کرتوتوں سے خوش ہیں, ایسا نہیں. جو بھی برائی کرتا ہے, برائی سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے. اگر انہیں ڈھیل مل رہی ہے وہ اس لیے مل رہی ہے کہ شاید یہ توبہ کریں, شاید یہ پلٹ کر آئیں, شاید ابھی موقع ہے, کسی وقت ان کے دل میں بات اتر جائے اور یہ توبہ کر کے واپس آ جائیں. اسی بات کا انتظار ہے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ خامخواہ میں کسی قوم کو عذاب, کسی فرد کو عذاب نہیں دینا چاہتے, کبھی نہیں ایسا چاہتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو ٹھیک طرح سے سمجھنے والے بنیں, ان پر عمل کرنے والے بنیں. ایک بار ان آیات کو آپ سنیے اپنے الفاظ میں, اللہ ہی کے الفاظ میں سنیے. کیا ہے؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا
وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.